السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامد و مصلی اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. معزز سامعین کرام، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 سے 63 کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اے نبی، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اگر آپ کے پاس علم آ جانے کے باوجود بھی آپ سے لوگ اس کے بارے میں جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیجیے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. اے نبی آپ کہہ دیجیے کہ آؤ ہم تم اپنے بیٹوں کو بلا لیں، اپنی عورتوں کو بلا لیں اور خود اپنے آپ کو بھی بلا لیں. ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. پھر عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے نا تو جھوٹوں پر لعنت دے. ان هذا لهو القصص الحق، یقیناً یہی سچا واقعہ ہے. ان هذا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا اے نبی یہی سچی بات، یہی سچا قصہ ہے. وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. پھر اس کے بعد وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ بہت زبردست ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. پھر بھی اگر یہ نہ مانے، اعراض کرے، قبول نہ کرے تو اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے. یہ آیت کریمہ کا ترجمہ. اس کی تفسیر آپ سنیے. سن 9 ہجری کے اندر نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد، جس کی تقریباً تعداد 60 عیسائی تھی، 60 عیسائی نجران سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے مناظرہ کرنے کے لیے، بحث کرنے کے لیے. کس کے بارے میں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. اللہ کے نبی سے وہ آئے تھے بحث و مباحثہ مناظرہ کرنے کے لیے. اور وہ لوگ جو باتیں کرتے تھے، دلیل دیتے تھے، اللہ کے نبی نے ان کو دلیل سے سمجھایا کہ تمہاری یہ بات درست نہیں ہے. وہ مناظرہ کس بات پہ تھا؟ وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو غلو کرتے تھے، غلط عقیدہ رکھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ وہ معبود ہے. پہلا سوال ان کا یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام میں کہا تم لوگ بھی اس بات کو مانتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے، تم لوگ مانتے ہو؟ ہاں مانتے. پھر وہ کہتے تھے کہ تم لوگ کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام بیماروں کو، کوڑیوں کو، اندھوں کو شفا کر دیتے، اس بات کو بھی قرآن کہتا ہے تم مانتے ہو. عیسیٰ علیہ السلام اس کے علاوہ کیا کھا کر کے آئے ہو بتلا دیتے، کیا گھر میں رکھے ہو، جمع کیے ہو، اس کو بھی بتا دیتے. اور اس کے علاوہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے مٹی کا پرندہ بناتے، اس میں پھونک مارتے تو سچ مچ کا وہ پرندہ بن کے اڑنے لگتا تھا. تو کیا یہ معبود نہیں ہے؟ وہ دلیل دیتے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ معبود تھے، وہ الہ تھے جو مردوں کو زندہ کرتے، یہ ساری باتیں ان سے کرتے تھے. تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا. قرآن میں ہی یہ ساری آیتیں ہم اور آپ سن چکے ہیں. سورہ آل عمران کی کچھ آیتیں جو ہم پیچھے سن چکے ہیں، یہ ساری آیتیں نازل ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود ان سے کہا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے خود جواب دیا تھا کہ جو میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں یا میرے ہاتھ سے پرندے جو بناتا ہوں اڑ جاتے ہیں، بیماروں کو شفا دیتے ہیں، یہ میں نہیں کرتا،
انہوں نے خود کہا تھا بِإِذْنِ اللہ، یہ اللہ کے حکم سے ایسا ہوتا ہے، اللہ کرتا۔ اور اللہ کے نبی نے ان عیسائیوں کو یہی جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ سارے معجزات دیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ معجزہ دے کر کے کہ یہ سچ مچ میں اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے ان کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے، جو ان کے ہاتھوں سے ساری چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، یہ اللہ کے حکم سے یہ ساری باتیں ہوتی ہیں۔ یہ جواب اللہ کے نبی نے دیا۔ بعد میں انہوں نے پھر دوسرا سوال داغ دیا۔ دوسرا سوال کیا کیا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر اس کی دلیل یہ ہے تو عیسیٰ علیہ السلام اگر معبود نہیں ہے تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے دلیل میں کیا دیا کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں اور ماں کے گود میں ہی انہوں نے بات کیا، اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا، یعنی اس سے پہلے کسی نے ماں کے گود میں بات کیا ہو یا بغیر باپ کے پیدا ہو گیا ہو، ایسا نہیں ہوا، ہم نے کبھی نہیں دیکھا، اس لیے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کی بھی دلیل جو بھی ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ باپ جو ہے بیٹے کے مشابہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ باپ بیٹے کے مشابہ ہوتا ہے، اللہ بے مثل ہے، اس کے مشابہ کوئی چیز نہیں، اور اللہ زندہ ہے، اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام مرنے والے، عیسیٰ علیہ السلام کو موت آئے گی، یعنی معبود جو ہوتا ہے اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خود بعض عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ انہوں نے عیسائی کو مار دیا، حالانکہ ابھی آپ کی موت نہیں ہوئی، اللہ نے آپ کو آسمان پہ اٹھا لیا ہے، قیامت کے قریب پھر سے آئیں گے، پھر آپ کو اللہ موت دے گا۔ تو باپ بیٹے کے مشابہ ہوتا، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں، یہ دوسری دلیل دیا۔ اس کے بعد انہوں نے تیسرا سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں یہ کہا انا فعلنا خلقنا، ہم نے ایسا کیا، ہمارا حکم، ہمارا امر، ہماری مخلوق۔ اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا، اور جمع کا صیغہ کم سے کم 3 آدمیوں پر بولا جاتا ہے، یعنی جمع جو ہوتا ہے 3 آدمیوں پر بولا جاتا ہے۔ تو اللہ نے خود قرآن میں اپنے بارے میں کہا ہم نے کیا، ہمارا امر، ہماری مخلوق۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جمع کا صیغہ 3 پر بولا جاتا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام 3 خداؤں میں سے ایک خدا تھا، وہ دلیل دے دیتے۔ میرے بھائیوں، تو اس کا بھی جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی تھیں۔ اللہ کی ذات بڑی معزز ہے، اللہ کی ذات بڑی معزز، اللہ اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کر سکتا ہے، ہم اور آپ اپنے لیے نہیں کر سکتے۔ اللہ کی ذات الگ ہے میرے بھائیوں، اللہ اپنے لیے جمع کا صیغہ قرآن میں بہت سارے جگہوں پہ استعمال کیا ہے اور کر سکتا ہے، ہم میں سے کوئی آدمی اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ جب یہ دلیلیں بھی دے دی اللہ کے نبی نے، وہ اپنی باتوں پہ جمے رہے، انہوں نے دشمنی کی رائے اختیار کی، نہیں ماننے کے لیے تیار ہوئی، تو ایسے موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا اے نبی، اگر یہ پھر بھی نہیں مانتے ہیں نا، ان سے آپ کو آ جاؤ، میدان میں آ جاؤ، آؤ مقابلہ کر لیتے۔ یہ آیت مباہلہ کہلاتی ہے کہ آؤ تم بھی اپنے بیٹوں کو بلا لو، ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلا لے، تم اپنے عورتوں کو بلا لو، ہم بھی اپنے عورتوں کو، تم اپنے آپ کو بلا لو، یعنی خود آؤ، ہم بھی آتے ہیں، اور ایک میدان میں جا کر کے یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہونا تو اس پر اللہ کی لعنت بھیج دے۔ یا مباہلہ میں یہ بھی کہا جاتا ہے اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہو، اللہ تو اس کو موت دے دے، اس کو اٹھا لے۔ جب اللہ کے نبی نے ان کو مباہلہ کے لیے اس طرح بلایا کہ آ جاؤ میدان میں، تو ان لوگوں نے کہا ہمیں تھوڑا سا وقت دیجیے، ہم مشورہ کر لیتے ہیں پھر بتاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تو ان میں سے ایک سردار بہت عقل مند تھا، وہ مشورہ دیتا تھا۔ وہ لوگ اس کے پاس گئے، جو 60 عیسائی آئے تھے نا، ان میں سے 14 سردار تھے، ان کے 14 سردار آئے، اور ان 14 سرداروں میں سے 3 بہت بڑے سردار، تو ان میں سے ایک بہت عقل مند تھا جو ان کو مشورہ دیتا تھا۔ بہرحال وہ گئے تو اس نے مشورہ دیا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ سچ مچ میں یہ محمد یہ اللہ کے رسول ہیں، اور جو بات تم کو انہوں نے بتایا ہے عیسیٰ کے بارے میں وہی سچ ہے۔ اگر یہ جانتے ہوئے بھی تم نے ان سے مباہلہ کیا، میدان میں گئے اپنے آپ کو لے کر کے، اپنے بیوی بچوں کو لے کر کے، تو تم جانتے ہو کہ جس نے بھی نبی سے اس بات میں مباہلہ کیا اس کی جڑیں برباد ہو گئی، اس کی نسلیں برباد ہو گئی، یعنی ستیاناش ہو گیا ہے، سارے کے سارے مارے گئے ہیں، کوئی بچا نہیں، سب کے سب ہلاک ہو گیا ہے۔
اس لیے میری بات مانو کہ تم لوگ ان کے ساتھ مقابلہ نہ کرو، بلکہ نبی کے پاس جاؤ، اور اگر تم اپنے ہی بات پر جمے رہو گے کہ ہم عیسیٰ ہی کو اللہ کا بیٹا یا معبود مانیں گے، جاؤ نبی سے صلح کر لو۔ میرے بھائیوں، وہ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے مباہلہ کرنے کے لیے تیار نہیں، انکار کر گئے، ڈر گئے کہ اگر ہم گئے تو مارے جائیں گے، اسی لیے انہوں نے انکار کر دیا، اللہ کے نبی کے ساتھ مباہلہ کے لیے باہر نہیں نکلے۔ اور بعد میں انہوں نے کہا اچھا آپ کو ہم جزیہ دیں گے، ٹیکس دیں گے، وہ ٹیکس دے کر کے اپنی جان بچا کر کے وہاں سے چلے گئے۔ لیکن انہوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ اپنے صحابہ میں سے کسی ایک آدمی کو بھیج دیجئے جو ہمارے آپس کے مال کے جھگڑوں میں فیصلہ کر دے، جو ہمارے درمیان میں جھگڑا ہے نا، آپ ہمارے نزدیک بہت پسندیدہ ہیں، اپنے صحابہ میں سے کسی ایک کو بھیج دیجئے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، کل دوپہر کے وقت آنا، کل دوپہر کے وقت آنا تو میں تمہارے ساتھ کسی اچھے سچے امانت دار شخص کو بھیج دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے کہا کل دوپہر میں آنا، میں تمہارے ساتھ کسی اچھے سچے امانت دار کو بھیجوں گا، تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں کبھی بھی سردار بننے کی خواہش کبھی نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی کے اس تعریف پر میرے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ کاش اللہ کے رسول مجھے بنا کر کے بھیج دیتے۔ اسی لیے کل دوپہر کے وقت سویرے سویرے جلدی میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ گیا۔ کون؟ حضرت عمر۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں مسجد میں آیا ظہر کی نماز کے لیے، اللہ کے رسول تشریف لائے، آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، اور ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد میں اللہ کے رسول دائیں بائیں نظر دوڑانے لگے کہ کس کو میں امانت دار بنا کر کے ان کے پاس بھیجوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں جب اللہ کے رسول دائیں کبھی بائیں دیکھ رہے تھے تو جس جگہ میں بیٹھا ہوا تھا نا، میں تھوڑا سا اونچا ہونے لگا کہ اللہ کے رسول کی نظر میرے اوپر پڑ جائے، میں تھوڑا اونچا ہو رہا تھا کہ شاید مجھے بھیج دے، لیکن اللہ کے رسول نے مجھے دیکھا، غور سے دیکھا، غور سے دیکھنے کے بعد میں پھر آپ کی نظر صحابی رسول حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے اوپر پڑی، تو اللہ کے رسول نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پاس امانت دار بنا کر کے بھیجا کہ جاؤ تم ان کے جھگڑے کا، ان کے مال کا فیصلہ کرو۔ لہذا ابو عبیدہ بن جراح ان کے پاس امانت دار بن کر کے گئے۔ تو میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ میں ہم اور آپ کو جو باتیں معلوم ہوئی وہ یہی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، نہ وہ معبود ہیں، بلکہ وہ اللہ کے سچے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اللہ کے نبی نے جو ان سے مباحثہ کیا، دلیل دے کر کے سمجھایا، اگر وہ لوگ میدان میں آتے تو سارے کے سارے مارے جاتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ ہم سب لوگ گنہگار ہیں، ہم سب لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم سب لوگوں کو جنت الفردوس کے اندر جگہ دے۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔